نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. آپ سبھی حضرات کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق نبی سے پہلے سینے کا حال کچھ ایسا تھا. عشق نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. ویسا نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. اس کی معراج یہ کہ وہ لوح و قلم تک پہنچا. اس کی معراج یہ کہ وہ لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج یہ کہ اس کے قلم تک پہنچا. میں اس کے قلم تک پہنچا. حضرات بڑے نصیب والے ہیں. اس ماہ رمضان میں مکمل قرآن پاک کو سننا میسر ہوا. لیکن آج میں خود سے سوال پوچھتا ہوں. بتاؤ رضوان، تم نے اپنے رب کی دی ہوئی زندگی کے 7055 دنوں کا وقت گزار دیا، لیکن ان دنوں میں رب کی دی ہوئی نہ جانے کن کن نعمتوں کا لطف اٹھایا. اگر اسی رب کی دی ہوئی کتاب اللہ کو تم سمجھ نہ سکے جس کی شان یہ ہے وہ کسی انسان کو مکمل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اس قرآن پاک کو تم سمجھ نہ سکے، بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا تم خود جس نے کبھی کوشش نہیں کی قرآن پاک کو سمجھنے کی، یا پھر تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے کسی عالم کے پاس نہیں بھیجا، یا پھر ہماری انڈیا کی مسلم کمیونٹی جس نے دینی تربیت کو چھوڑ کر صرف دنیاوی تربیت کو اختیار کر لیا ہے اور ہمارے تعلیم کو بانٹ دیا ہے. جب ہم اپنی تعلیم کو بانٹ دیتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے آج ہمارے قوم میں کوئی ایسا اسکول نہیں جہاں داڑھی اور سر پہ ٹوپی رکھ کر جا سکے. میں کہتا ہوں academic knowledge is just a drop of ocean of education. The rest part is تربیت. یعنی جو ہماری تربیت ہے یہ بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارا پڑھنا لکھنا کاغذ قلم یہ تعلیم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. باقی سب کچھ تربیت ہے. اور اس تربیت کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بغیر اپنے نبی کے بارے میں پڑھے، بغیر قرآن پاک کو سمجھے، بغیر حدیث کو پڑھے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس طریقے سے ہم ان 13 سالوں میں اسکول کے باقی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ان 13 سالوں میں ہم قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینوں میں بسا سکتے ہیں، ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، ہم حدیث کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج سبھی لوگ عہد کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم نہیں رکھیں گے. ہماری بس اتنی ذمہ داری نہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا کر چھوڑ دیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھی تربیت دینے کی. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھی فکر پیدا کرنے کی. انشاءاللہ الرحمن پھر موقع ملا تو اس پہ ضرور بات کریں گے. جو بات پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم